السلام علیکم، پیش خدمت ہے کہانی دیوتا ایپیسوڈ 6۔ میں دیوار کے ساتھ دبے پاؤں چلتا ہوا جمال کے پیچھے آ گیا۔ ذرا سی آہٹ ہوئی تو وہ چونکا، مگر میں نے فوراً ہی ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی۔ آدھے کھلے دروازے سے زرینہ ایک سائے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹ کر کمرے کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ جمال میرے نیچے سے اپنی گردن چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے جھٹکا دیتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، جمال، اگر میں بات بڑھاؤں گا تو یہ لڑکی بدنام ہو جائے گی۔ میں اس بار تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ آئندہ میں نے اس گھر کے سامنے سے تجھے گزرتا دیکھا تو میں تیری لاش گرا دوں گا۔ جا، بھاگ جا۔ میں نے اسے دھکار دیا۔ وہ گرتے گرتے سنبھل گیا، پھر تیزی سے بھاگ گیا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے تک میں وہیں کھڑا رہا، پھر دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ زرینہ کمرے کے ایک گوشے میں لالٹین روشن کر رہی تھی۔ اپنا چہرہ چھپانے کے لیے وہ میری جانب پشت کیے کھڑی تھی۔ ایسے وقت میں اس کے خیالات کو سمجھنا لازمی تھا کہ عشق کی ناکامی کا اس پر کیا رد عمل ہو رہا ہے۔ وہ کیا سوچ رہی ہے؟ ہاں، وہ سوچ رہی تھی، اللہ، میں کیا کروں؟ میری چوری پکڑی گئی ہے تو میری بلا سے۔ میں کب تک فرحاد سے ڈرتی رہوں گی؟ کیا میں عورت نہیں ہوں؟ کیا میرے جذبات نہیں ہیں؟ وہ خود تو پتھر ہے، نہ میرے پاس آتا ہے نہ کسی کو آنے دیتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اچھی بات ہے، ابھی یہ میری غلطی پر مجھے ڈانٹے گا تو میں پہلے اپنے طور پر صفائی پیش کروں گی۔ اگر یہ نہیں مانے گا تو آج دو ٹوک فیصلہ ہوگا۔ میں ابھی شور مچاؤں گی کہ یہ میری عزت سے کھیلنا چاہتا ہے اور جھوٹ موٹ کا کسی جمال کا نام لے کر تہمت لگا رہا ہے۔ میں پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی لاوے کی طرح اندر سے پک رہی تھی۔ جب تک اس کے اندر کی آگ سرد نہ ہوتی، اس کے سوچنے کا انداز کبھی نہ بدلتا۔ میں نے پھوپھی کی طرف دیکھا، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی معصوم اور شرمیلی بیٹی ان کے اعتماد کو دھوکہ دے سکتی ہے اور مجھے خامخواہ بدنام کر سکتی ہے۔ اس لیے وہ بیچاری بڑے اعتماد سے گہری نیند سو رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا زرینہ کے پاس آیا۔ اس کے بالکل قریب پہنچ کر محبت بھری سرگوشی میں اس کا نام لیا، زرینہ۔ وہ جلدی سے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ میں نے دستک سن کر دروازہ کھولا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ تم آئے ہو۔ میں نہیں جانتی تھی وہ جمال ہے۔ اگر وہ جانتی کہ میں اس کے خیالات پڑھ چکا ہوں تو وہ معصوم بن کر کبھی پارسائی نہ جتاتی۔ جو کچھ بھی ہوا، میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتی۔ اسے جب بھی موقع ملے گا یہ کسی نہ کسی کو اپنے جسم کی سوگات پیش کر کے رہے گی۔ میں نے بظاہر اس کی پارسائی کا یقین کر لیا۔ بحث کرنے سے بہتر یہی تھا کہ آج رات میں اس کی جھوٹی پاکیزگی کا برم کھول دوں۔ میں نے کہا، مجھے یقین ہے تم نے جمال کو نہیں بلایا تھا، تم میرا انتظار کر رہی تھی، اس لیے کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ یہ کہہ کر میں اس کی طرف خوشی اور محبت سے دیکھنے لگا۔ اس سے توقع نہیں تھی کہ میں اتنی آسانی سے اس کی بات تسلیم کر لوں گا اور اتنی مدت کے بعد والہانہ انداز سے مسکرا کر دیکھوں گا۔ اچانک ہی اس کے چہرے پر تازگی آ گئی۔ وہ شرمیلی اداؤں سے مسکراتی ہوئی بولی، میں تمہارے لیے روٹی لے آؤں؟ ابھی نہیں، میں نے اس کی طرف اٹیچی بڑھاتے ہوئے کہا، اسے میرے کمرے میں لے جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اٹیچی لے کر خاموشی سے سر جھکائے چلی گئی۔ میں پھوپھو کی چارپائی کے قریب آیا اور ان کے قریب بیٹھ کر ان کے خوابگاہ دماغ کو پڑھنے لگا۔ ان کے دماغ میں عجیب گڑ مڑ سے خیال تھے، ایسے خیالات جو نہ تو خواب بن کر نظر آتے ہیں اور نہ جاگنے پر یاد رہتے ہیں۔ میں نے ان کے دماغ پر اپنے خیالات کو پہنچایا کہ انہیں سکون سے گہری نیند سونا چاہیے اور صبح 6 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا۔ اٹیچی میز پر رکھی ہوئی تھی، قریب ہی زرینہ کا سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے شانے پر سے دوپٹہ ڈھلکا ہوا تھا، شاید اس نے اپنی عادت کے مطابق جان بوجھ کر اسے ڈلایا تھا۔ مجھے اس وقت کی باتیں یاد آ گئی جب میں نے پہلی بار تمنیمی عمل سے زرینہ کو اپنی معمول بنایا تھا۔ اس نے تمنینی نیند کے دوران اپنے دل کے سارے بید کھول کر کہا تھا، میں تمہارے کمرے میں کسی بہانے سے آتی تو جان بوجھ کر اپنے شانے سے دوپٹہ ڈھکا دیتی تاکہ تم مجھے چھونے اور چھیڑنے پر مجبور ہو جاؤ۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اب میں ایک نئی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا اور یہ حقیقت کھل رہی تھی کہ ایک لڑکی ظاہری شرم و حیا کے لباس میں رہ کر بھی کیسے کیسے زاویوں سے مرد کو اپنی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں نے سوچا، ابھی جی بھر کے دیکھنے سے پہلے ان کے احسانات کا بدلہ چکا دینا چاہیے۔ میں 5 سال سے ان کے گھر میں تھا۔ انہوں نے میری ذات پر جو کچھ خرچ کیا تھا،
اب میں اس سے کئی گنا زیادہ انہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اس کی جانب اٹیچی بڑھاتے ہوئے کہا، اسے کھول کر دیکھو۔ وہ چند لمحے تک چپ چاپ کھڑی رہی۔ اسے توقع تھی کہ میں اس کی طرف کھینچا چلا آؤں گا، لیکن توقع کے خلاف میں نے اسے اٹیچی کھولنے کا فضول سا حکم دے دیا۔ مجبوراً اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھولا، پھر کھلتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ وہ نوٹوں کو، کبھی زیورات کو، کبھی ساڑیوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اتنے روپے، اتنے زیورات، اتنی ساڑیاں، یہ کہاں سے لائے ہو؟ یہ سب کس کے لیے ہیں؟ نقد روپیے میرے ہیں، میں نے جواب دیا، باقی زیورات اور ساڑیاں تمہارے لیے ہیں۔ وہ حیرت سے، بے یقینی سے میرا منہ تکنے لگی۔ میں نے زیورات کے ڈبے سے ہیرے کا جگمگاتا ہوا نیکلس نکالا، پھر اس کے قریب آ کر اس سے پوچھا، تم نے کبھی اصلی ہیرا دیکھا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور اس جگمگاتے ہوئے ہیرے کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں اس ہیرے کو تمہارے گلے کا ہار بنا رہا ہوں۔ میں اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے لے جا کر نیکلس کی ہک لگانے لگا۔ میں نے محسوس کیا وہ جذبات کی شد میں تھر تھر کانپ رہی تھی، اگرچہ وہ برسوں سے ایک مرد کی قربت میں بہنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اس کے باوجود اپنے ارمانوں کی پہلی دہلیز پر سہمی سہمی سی لرز رہی تھی۔ پچھلے کئی برسوں سے تمنیمی عمل کے دوران میں عامل رہا اور وہ میری معمولہ۔ اس وقت بھی وہ معمولہ تھی، مگر ایک عامل کی طرح مجھے سحر زدہ کر رہی تھی۔ وہ مجھے ٹرانس میں لا رہی تھی، میں اسے ٹرانس میں لا رہا تھا۔ مٹھائی پر چاندی کا ورق چڑھا ہوا تو بھلا لگتا ہے، عورت پر سونے چاندی کا لباس ہو تو بوجھ لگتا ہے۔ میں اس کی مٹھاس پر سے ایک ایک ورق اتارنے لگا۔ مٹھاس، لذت، حرارت، بے چینیاں، بے باکیاں ایک نازک بدن میں کتنی سحر انگیز چھپی ہوئی تھی، انہیں میں سمجھ رہا تھا، کچھ سیکھ رہا تھا، کچھ اسے سکھا رہا تھا۔ میری زندگی کا ایک حسین اور ایک رنگین باب کھل رہا تھا۔ طوفان ذرا دیر کے لیے تھم گیا، پھر تیز ہوائیں چلنے لگی۔ ہم نے مدتوں سے صبر و ضبط کا جو بند باندھ رکھا تھا، اس رات وہ ٹوٹ گیا تھا اور ہم بار بار جذباتوں کے طوفان میں تنکوں کی طرح اڑے جا رہے تھے۔ پہلے کی بات اور تھی، میں اس کی لذت سے آشنا نہیں تھا۔ اب تو شیر کے منہ کو خون کا چسکا لگ گیا تھا۔ پیاس بجھانے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ زرینہ نے رات کے 2 بجے تک میرا ساتھ دیا، پھر میری دیوانگی دیکھ کر گھبرا گئی، مجھے سمجھانے بجھانے لگی اور ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی۔ میں باز نہ آیا تو وہ ایک بار پانی پینے کے لیے اٹھی اور بھاگ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس وقت میری حالت کیا تھی یہ میں ہی جانتا تھا۔ یہ تو اپنے اپنے ہاضمے کی بات ہوتی ہے، کوئی شراب کے ایک ہی پیگ سے مدہوش ہو جاتا ہے۔ میں کم از کم 6 پیگ ہضم کر سکتا تھا اور اس وقت مجھے صرف 4 ہی پیگ ملے تھے۔ جس بوتل میں کچھ نہ رہا ہو وہ بھلا کیا پلائے گی؟ میں اس کی مجبوری سمجھ گیا۔ وہ ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی اور میں ظالم بن کر توڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے صبر کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ دوسری صبح وہ اپنی چارپائی سے نہیں اٹھی، لحاف اوڑھے لیٹی رہی۔ اس کی ماں نے اس کی وجہ پوچھی تو بہانہ لگا دیا، پچھلی رات بخار آیا تھا، ابھی بھی کمزوری ہے، اٹھنے سے سر چکراتا ہے۔ میں اپنے کمرے سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کے خیال سے مسکرا رہا تھا کہ اس کی بے لگام جوانی کی ساری مستیاں ایک ہی رات میں دھل گئی ہے۔ اب وہ بدنام ہونے کے لیے دروازے پر نہیں جائے گی اور نہ ہی کسی جمال یا کمال کی آرزو کرے گی۔ میں اپنے بستر سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گیا، ساتھ ہی اٹیچی بھی لے گیا اور اسے پھپھو کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اتنے روپے زیورات دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ وہ میرا مال ہے، سیدھے راستے سے نہیں ملا، اس لیے ٹیڑھے راستے سے لایا ہوں۔ پہلے تو بحث کرتی رہی کہ میں نے مجرمانہ حرکت کی ہے، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ ٹیڑھے راستے سے مجھے اپنی زمینوں کے کاغذات ملنے والے ہیں تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے گھر کے اخراجات کے لیے انہیں 2000 روپے دیے اور تمام زیورات ان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ سب زرینہ کے لیے ہے، کہیں سے اس کے رشتے کی بات آئے تو فوراً اس کی شادی کر دیجئے، اب اس کے جہیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں نے ہزاروں روپے زیورات دے کر بڑی خوبصورتی سے انہیں یہ بات سمجھا دی کہ میں زرینہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ زرینہ چارپائی پر لیٹی ہوئی مجھے گور کر دیکھ رہی تھی اور اشاروں میں ناراضگی ظاہر کر رہی تھی۔ میں اسے نظر انداز کر کے پھوپھی کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، میں لڑکی کی ماں ہوں، فرحاد کے سامنے زبان کیسے کھولوں کہ تم ہی میری بیٹی سے شادی کر لو؟ چلو کوئی بات نہیں، اتنے سارے زیورات ہے اور فرحاد جہیز بھی پورا کر دے گا، میری بیٹی کے لیے ہزاروں رشتے آ جائیں گے۔ میں مسکرانے لگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر زرینہ سے بولی،
मैं स्कूल जा रही हूँ, तुम्हारे लिए डॉक्टर से दवा लेकर किसी के हाथ भेज दूंगी। मैंने अटैची से 3000 निकाल कर इसकी जानब बढ़ाते हुए कहा, इसे रखिए, आज आप स्कूल नहीं जाएंगी, आप गुलबर्ग जाइए। चचा की कोठी के आसपास कोई कोठी खाली हो तो इसे किराए पर हासिल कर ले। जितने माँ की पेशगी रकम मांगेगी उसी वक्त अदा कर दीजिए। मैं चचा के करीब रहकर इन्हें कंगाल बनाना चाहता हूँ। फिर फुफ्फो वो रकम लेकर चली गई। इनके जाने के बाद जरीना नाराजगी से बोली, तुम बेईमान और फरेबी हो, मुझसे शादी नहीं करना चाहते, फिर मुझे बर्बाद क्यों किया? क्या मेरी इज्जत इतनी सस्ती थी कि मुझसे खेलकर फौरन ही आंखें फेर ली? मैंने नागवारी से कहा, मैं तुमसे ना खेलता तो कोई और दूसरा खेल जाता, मुझे नादान ना समझो। मैं तुम्हारे इस बेहया जिस्म को इस घर से बाहर भटकने नहीं दे सकता। मैं ये नहीं कहता कि मैंने नेक काम किया है, तुम्हारी तरह मैं भी गुनाहगार हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारी बेहयाई का अफसाना इस घर की चारदीवारी से बाहर ना जाए। अगर तुम अपनी किसी राजदार सहेली से अपनी रंगीन रात का जिक्र करोगी तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम बदनाम होती रहोगी और मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। इसकी नजरें झुक गई। वो सोच रही थी, मेरी बला से वो कुछ भी सोचे। मैंने इसके ख्यालात को पढ़ना जरूरी नहीं समझा, वहाँ से गुस्ल करने के लिए चला गया। इससे नजरें फेर कर जाने की वजह यह थी कि इसे देखकर पिछली रात की तशीदगी बढ़ रही थी और मैं अच्छी तरह समझता था कि आज वो मेरे काम नहीं आ सकेगी। ठंडे पानी से गुस्ल करने के बाद दिल और दिमाग जरा ठंडा हुआ। मैंने लिबास पहना, कुछ बड़े नोट जेब में रखे और घर से निकल गया। इस वक्त तफरीह का मूड हो रहा था। खूब खाने पीने, घूमने फिरने और दोनों हाथों से दौलत लुटाने को जी चाहता था, मगर मैंने दिल को समझाया कि मुझे कल तक सब्र करना चाहिए। बैंक खुलने और कागजात लॉकर से निकलवाने तक मुझे चच्ची की सोच को अपने मुकम्मल कंट्रोल में रखना था। अपने अहम मकासद को भूल कर वक्त से पहले ऐश और आराम की तरफ माइल होना दानिशमंदी नहीं थी। ये सोचकर मैंने आराम तलबी की बजाय 10 मील का फैसला तय किया और फिर उन्हीं दरख्तों के झुंड में आकर बैठ गया। इस वक्त आधा दिन गुजर चुका था। सूरज सर पर चमक रहा था, मगर दरख्तों के साए में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं पलेथी मारकर मुराकबे में चला गया और चच्ची का ध्यान करने लगा। चच्ची के दिमाग में झुंझलाहट और परेशानी थी। वो सोच रही थी, मैं क्या करूं, किससे कहूं कि तिजोरी खाली हो गई है। मैंने चाबी अपने ब्लाउज के अंदर रखी थी, फिर कोई चाबी के बगैर आयरन सेफ कैसे खोल सकता है। कल रात से मेरे कमरे में कोई मिलने वाला भी नहीं आया, कोई मुलाजम भी नहीं था। गजाला और जहीर शाम को ही यहाँ से चले गए थे। खुद मैंने आयरन सेफ को नहीं खोला। फिर वो 30,000 और जेवरात कहाँ चले गए? चच्ची साहबा मेरी हदायत के मुताबिक ये भूल गई थी कि पिछली रात कोई अजनबी इसके पास आया था। अब इनके फरिश्ते भी ये मालूम नहीं कर सकते थे कि तिजोरी कैसे खाली हो गई। वो सोचते सोचते जरा ठठक गई। फिर इसकी सोच ने कहा, आओ बेटी, दरवाजा बंद करो। मैं समझ गया कि चच्ची के कमरे में गजाला आई है। अचानक ही 5 साल पहले की गजाला चश्मे तस्वर में आ गई। मैंने चच्ची के दिमाग से राब्ता तोड़कर गजाला की सोच से राब्ता कायम किया। वो कह रही थी, क्या बात है मम्मी, आप बहुत परेशान नजर आ रही हो। जवाब में खामोशी छा गई। चच्ची कुछ कह रही थी और गजाला सुन रही थी। मैं एक ही वक्त में दोनों से राब्ता कायम नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद गजाला की सोच ने कहा, मम्मी ये कैसे मुमकिन है? जब चाबियां आपके पास थी और इस कमरे में कोई आपके बिना आया भी नहीं तो तिजोरी कैसे खाली हो गई? वो यकीन नहीं कर रही थी और चच्ची शायद इसे यकीन दिला रही थी। थोड़ी देर के लिए दोनों माँ बेटियों से ख्याल का राब्ता टूट गया, क्योंकि मैं गजाला की तस्वर में खो गया था। मैं जिंदगी के किसी मोड़ पर गजाला को प्यार देता था। मुझे इससे नफरत थी। यूं तो होशोबाज के आलम में हर इंसान गुनाह से नफरत करता है, लेकिन गुनाह करने का कोई ना कोई जवाब भी पैदा कर लेता है। इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि जरीना ने मुझे बदनाम करने का मंसूबा बनाया था। मैंने इस मंसूबे को नाकाम बना दिया और गजाला तो खामखा मुझे बदनाम कर चुकी है। मैं एक नाकर्दा गुनाह का इल्जाम उठाए फिर रहा हूँ। फिर क्यों ना मैं इसके हुस्न शबाब से फैज़ हासिल करूँ। इंतकाम तो मैं ज़रूर लूँगा। इंतकाम कैसे लूँगा ये मैंने नहीं सोचा। सिर्फ ये फैसला कर लिया कि गजाला से आज रात मिलूँगा। ये फैसला करने के बाद पहले मैंने चच्ची के दिमाग से रब्ता किया। वो कह रही थी, हाँ ये ठीक है, मैं तुम्हारे डैडी से कहूँगी कि सेफ की चाबी गुम हो गई है या मैं कहीं रख कर भूल गई हूँ। अगर इन्हें 5-10 हज़ार की ज़रूरत होगी तो तुम अपने पास से दे देना। कल बैंक खुलते ही मैं तुम्हारे रुपए वापस कर दूँगी। फिर गजाला कुछ कहती रही। इसके जवाब में चाची ने कहा, हाँ बेटी, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे
تمہارے ڈیڈی کے سامنے سیف کھولنے کی نویت نہ آئے۔ بس 6 بجے انہیں ریسیو کرنے میں ایئرپورٹ پر جاؤں گی، ابھی 3 گھنٹے باقی ہے، اب تم جاؤ، میں ذرا آرام کر لوں۔ شاید غزالہ وہاں سے جا رہی تھی، میں چچی کو چھوڑ کر اس کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ اب اس کے سوچنے کا انداز بدل گیا، وہ اپنی ماں کے خلاف سوچ رہی تھی۔ او ممی مجھے نادان سمجھتی ہے، بھلا یہ بھی کوئی یقین کرنے والی بات ہے؟ سیف اپنے آپ خالی ہو گیا۔ میں خوب سمجھتی ہوں، پچھلے کئی ماہ سے ممی سرفراز پر مہربان ہے، اس کے لیے نئے نئے سوٹ سلواتی ہے، اس نوجوان چھوکرے کے ساتھ کلبوں میں جاتی ہے اور خود کو دھوکہ دیتی ہے کہ وہ بوڑھی نہیں ہے۔ سرفراز جیسے نوجوان اس طرح بڑی دولت مند عورتوں سے عیش کر کے اپنی زندگی عیش و آرام سے گزارتے ہیں۔ وہ سوچتی ہوئی کوٹھی کے باہر آئی، کیونکہ اب وہ چوکیدار کو مخاطب کر رہی تھی۔ چوکیدار رات کو کوئی ڈیوٹی پر نہیں تھا؟ اس کا جواب سن کر غزالہ نے ایک لمبی ہوں کے ساتھ سوچا۔ ممی نے رات 8 بجے چوکیدار کو چھٹی دے دی اور خود یہاں تنہا تھی۔ یقیناً انہوں نے اپنے عاشق کو بلایا تھا۔ چوکیدار نے اپنے کسی کوارٹر سے یہاں گاڑی کے آنے جانے کی آواز سنی تھی۔ سرفراز کسی ٹیکسی سے آیا ہوگا۔ میری ممی جان نے گزری ہوئی جوانی کی یادیں تازہ کر دی، اور جس طرح ایک محبوب اپنے عاشق کے لیے جان بھی قربان کر دیتی ہے، اسی طرح انہوں نے سرفراز کے لیے تجوری خالی کر دی ہوگی۔ او بیچاری بوڑھی ممی اپنی دولت سے جوانی کے خواب خرید رہی ہے۔ اگر وہ اسی طرح نوجوان عاشقوں کو خریدتی رہی تو پھر دولت میں سے ہمارا حصہ کیا بچے گا؟ یہ ممی تو سب کو کنگال بنا دے گی۔ مجھے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ مال روڈ کی دکانیں ظہیر کے نام پر ہے۔ ڈیڈی کے مرنے کے بعد شاہ کوٹ کی زمینیں اور کوٹھی بھی ظہیر کے نام ہو جائے گی۔ اگر ممی کی عشق بازیوں کے باوجود 1,00,000 2,00,000 بچ گئے تو وہ بھی ظہیر کو ملیں گے۔ مجھے کیا ملے گا؟ جہیز کے نام پر تھوڑی سی خیرات ملے گی۔ نہیں، میں شہینہ کی طرح یتیم نہیں ہوں کہ اچھی خاصی دولت اور جائیداد چھوڑ کر نانا جان کے ٹکڑوں پر پلتی رہوں۔ میں ممی کے عاشقانہ کمزوریوں سے فائدہ اٹھاؤں گی، ان کی رازدار بن کر ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاؤں گی اور ان کو مجبور کروں گی کہ مجھے بھی کچھ کمیشن دیا کرے۔ میں مال روڈ کی کوئی دکان اپنے نام لکھوا لوں گی، یا یہ کوٹھی کو اپنے نام کرواؤں گی، یا پھر اپنے طور پر کوئی جائیداد اور بنانے کے لیے ان سے کم از کم 10 لاکھ روپے کا مطالبہ کروں گی۔ ممی نے محض ایک عاشق کے لیے سیف خالی کرنے کی جو حماقت کی ہے، مجھے اس حماقت سے فوری فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ یہ سوچ رہی تھی اور میں سن رہا تھا، اور ان عورتوں کی ذہنی کلا بازیوں کے عجیب عجیب تماشے دیکھ رہا تھا۔ میری طرح دنیا میں چند ہی لوگ ہوں گے جو ٹیلی پیتھی کے ذریعے انسانوں کو ان کے اندر سے دیکھتے ہوں گے۔ ٹیلی ویژن اور سینما کی سکرین پر کوئی فلم اتنی دلچسپ اور معلوماتی اور حیرت انگیز نہیں ہو سکتی جتنی کہ میں اپنے دماغ کی سکرین پر دیکھ رہا تھا، اور آئندہ بھی ہزاروں لاکھوں انسان کے اندر بیٹھ کر ان کے راز، اسرار اور نقاش کشائی کر رہا تھا۔ میں نے غزالہ سے خیال کا رابطہ ختم کر دیا۔ اب ایک دولت مند باپ کی بیٹی دولت مند ماں کو کس طرح بلیک میل کرے گی، اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ وہ بلیک میلنگ کے ذریعے جو کچھ بھی حاصل کرنے لگی تھی وہ سب میں اس سے چھین سکتا تھا۔ فی الحال میں نے ظہیر کی طرف توجہ دینا چاہا۔ مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ مال روڈ کی دکانیں اس کے نام پر ہے۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا تھا جس سے وہ دکانیں میرے نام ہو جائیں، کیونکہ قانونی طور پر اصلی دستاویز کے مطابق میں زمینوں کا مالک تھا، لیکن اس کوٹھی پر اور دکانوں پر اپنی ملکیت ثابت نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ وہ سب کچھ میری ہی دولت سے حاصل کیا گیا تھا۔ میں سوچنے لگا، جھگڑے سے، فساد سے وہ جائیداد حاصل نہیں ہوگی۔ ایک طرف میں چچی کو معمولہ بنا کر ایک ہی جھٹکے میں دستاویز حاصل کرنے والا تھا، دوسری طرف ظہیر کو بھی معمول بنا کر اسے مجبور کرتا کہ وہ دکانیں میرے نام لکھ دیتا۔ لیکن یہ بات دوسروں کو کھٹکنے لگتی کہ ظہیر نے فرحاد جیسے دشمن کے نام اپنی جائیداد کیوں لکھ دی۔ ایسے میں سب ہی یہ شبہ کرتے کہ میں نے کسی عمل یا تویز گنڈے سے ظہیر کو اپنی طرف مائل کر لیا ہے۔ کوئی نہایت مناسب اور دانشمندی تدبیر سوچنے سے پہلے میں نے ظہیر کا تصور کیا تاکہ اس کے متعلق معلومات حاصل کر سکوں۔ اس کی سوچ کو پڑھتے ہوئے پتہ چلا کہ وہ قدرے بیمار ہے۔ پچھلی رات شادی کی دعوت میں اس نے بہت زیادہ کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بد ہضمی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی سوچ یوں تھی، پلاؤ قورمہ کھا کے کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، اب تک ٹوائلٹ جانے آنے سے فرصت نہیں مل رہی۔ اسے کچھ افاقے تو ہوا، لیکن شام کو کلب کیسے جاؤں گا؟ اگر وہاں پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے تو بار بار ٹوائلٹ میں جاتے دیکھ کر لڑکیاں ہنسی رہے گی
لگی مجھ پر۔ ہاں وہاں جانا مناسب نہیں آج، اب بھی درد محسوس ہو رہا ہے، معلوم ہوتا ہے پیٹ میں ایک گولا سا ہے جو ادھر ادھر گھوم رہا ہے۔ میں بھی کیسی باتیں کر رہا ہوں، یہ سب میرا وہم ہے۔ اسی وقت میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کی سوچ میں کہا، یہ وہم نہیں، میرے پیٹ میں واقعی ایک گولا ہے، ادھر سے ادھر گھوم رہا ہے، درد بڑھتا جا رہا ہے۔ ہاں سچ مچ درد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی سوچ کی پریشانیاں ظاہر ہونے لگی، شاید وہ اپنے پیٹ پر ادھر ادھر ہاتھ پھیرتا دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی حرکتوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کے خیالات سے اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی وہمی اور نازک مزاج تھا، اور میں اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی سوچ بن کر کہہ رہا تھا، واقعی درد بڑھتا جا رہا ہے، میرے پیٹ میں جو گیس ہے اس گیس کی وجہ سے گولے کا حجم بڑھتا جا رہا ہے، میں سانس لیتے ہوئے تکلیف محسوس کر رہا ہوں، کیا میری سانس رک رہی ہے، کیا میں اتنی جلدی مر جاؤں گا؟ اس کے خیالات ایک دم سے گڑبڑانے لگے۔ بیماری کے دوران موت کی دھمکی اس کے دماغ میں گھس گئی تھی۔ وہ فوراً ہی اللہ اللہ کرنے لگا۔ میں نے اس کی سوچ میں بیٹھ کر کہا، ایسے وقت کلمہ پڑھنا چاہیے، پڑھو کلمہ شہادت۔ اس کی مثبت سوچ نے کہا، کلمہ شہادت، مگر یہ کیسے پڑھا جاتا ہے؟ مجھے یاد ہے جب میں بچہ تھا اور جب ہم غریب تھے، اس وقت ممی نے مجھے کلمہ پڑھنا سکھایا تھا، لیکن وہ تو بچپن اور غربت کی باتیں ہیں، اب تو ممی بھی کلمہ بھول گئی ہے۔ یہ تو بہت پرانا دستور ہے، دولت مند گھرانوں میں ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، شراب کی بوتلیں ہوتی ہے، یورپ کے ہٹر سانگز ہوتے ہیں، صرف کلمہ نہیں ہوتا، وہ صرف دم نکلتے وقت یاد آتا ہے، لیکن اس وقت تک ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ ممی جلدی آئیے، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میری سانس رک رک کر آ رہی ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے ممی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، ایسی ماں کو آواز دینے کا کیا فائدہ جو امی سے ممی بن گئی ہو؟ مجھے خود ہی ذہن کے دروازے کھول کر بھولے ہوئے ایمان کو یاد کرنا چاہیے۔ ہاں مجھے یاد کرنا چاہیے، ایمان وقتی طور پر چھپ سکتا ہے، مر نہیں سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجھے کچھ یاد آ رہا ہے، وہ کلمہ کچھ یوں ہے۔ میں رک رک کر ٹھہر کر اس کی سوچ میں کلمہ پڑھنے لگا تاکہ وہ یہی سمجھے کہ اس سے بھولا ہوا کلمہ یاد آ رہا ہے۔ جب اسے وہ کلمہ 3 بار پڑھا لیا تو میں نے اس سے کہا، ہاں اب مجھے کچھ سکون مل رہا ہے، سانسیں درست ہو رہی ہے۔ کسی نے درست ہی کہا ہے کہ دولت جسمانی آرام پہنچاتی ہے اور ایمان سے قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ مجھے بھی ایک عجیب سی اطمینانیت کا احساس ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ میں ظہیر کو بچپن سے ہی جانتا تھا، وہ مستقل مزاج نہیں تھا، اس کی سوچ ہمیشہ بدلتی رہتی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ کچھ دیر تک ایمان برم کی باتیں نہایت سنجیدگی سے سوچتا رہے گا۔ میں اس ویرانے سے اٹھ کر شہر کی طرف چل دیا۔ ظہیر کے متعلق میں نے سوچ لیا کہ میں کس انداز سے اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہوں۔ میرا منصوبہ یہ تھا کہ میں آہستہ آہستہ اس پر ایمان کا نشہ طاری کر کے اسے مولوی بنا دوں گا۔ وہ دولت سے اپنی دنیا سنوارنے کی بجائے ایمان سے اپنی عاقبت بسارے گا اور ہاتھ میں تسبیح لے کر گوشہ نشی اختیار کرے گا اور مال روڈ کی دکانیں شہینہ کے نام لکھ دے گا۔ ظہیر کو نیک راستے پر لگا کر دکانیں اپنے نام پر میں اس لیے نہیں لکھوانا چاہتا تھا کہ پھر وہ نیکی نہ ہوتی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا کہ دکانیں اپنے نام کرنے کے لیے میں نے مذہب کو ایک حربے کے طور پر استعمال کیا، لہٰذا میں نے اپنی کوئی حوض یا لالچ نہیں رکھا۔ وہ دکانیں اسی کی بہن نیک نیتی شہینہ کے نام منتقل کروانے کا منصوبہ بنا لیا۔ شہر پہنچ کر میں نے 2 سوٹ کا کپڑا خرید کر درزی کو دیا، 4 جوڑے ریڈی میڈ خریدے، جوتے چپلے شیو کا سامان لیا، زرینہ اور پھپھی کے لیے کپڑے وغیرہ جو بھی ضرورت کی چیزیں تھی وہ سب خرید کر گھر واپس آ گیا۔ پھپھو میرا انتظار کر رہی تھی، انہوں نے چچا کے سامنے والی کوٹھی کرائے پر حاصل کر لی تھی۔ وہ چچا جان سے جلی بجھی بیٹھی تھی۔ ایک عرصے کے بعد چچا جان کے غرور کو نیچا دکھانے کا موقع مل رہا تھا، اس لیے انہوں نے خاص طور پر ان کے سامنے والی کوٹھی حاصل کی تاکہ دشمنوں کے سامنے رہ کر ان کی چھاتی پر مونگ دلتی رہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، فرہاد تم کہتے ہو کہ کل تمہیں اپنی زمینوں کے کاغذات مل جائیں گے، اللہ کرے وہ کاغذات مل جائے، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ ناصر علی کے پاس جاؤں گی اور اصلی کاغذات دکھا کر اسے 10 جوتے لگاؤں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے انہیں سمجھایا، غصہ دکھانے سے کام بگڑ جائے گا، زمینوں کے کاغذات حاصل کرنے کے بعد بھی میں ان پر یہ ظاہر نہیں کروں گا کہ ان کی بہت بڑی کمزوری ہاتھ آ گئی ہے، حالانکہ جعل سازی کے الزام میں میں انہیں عدالت تک گھسیٹ کر لے جا سکتا ہوں، لیکن جب عدالت فیصلہ سنائے گی اس وقت تک انہیں دوسری جائیداد اور نقد روپے کی حفاظت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ یہ ثابت کر دیں گے کہ موجودہ کوٹھی، مال روڈ کی دکانیں اور بینک بیلنس یہ سب ان کی کمائی سے حاصل کیے گئے ہیں۔ آپ خاموشی سے تماشا دیکھتی جائیں، پہلے میں لاکھوں روپے
रुपए और बैंक बैलेंस पर हाथ साफ करूंगा, फिर इन्हें कागजात की हवा लगने दूंगा। बेटे, मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने किस किस्म का इल्म सीख लिया है। आखिर तुम करते क्या हो, जरा मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारी वो मगरूर चच्ची तुम्हारी फरमाबरदार कैसे बन गई। फूफी जान, कुछ राज ऐसे होते हैं जो अपने सगों को भी नहीं बताए जाते। फिर ये कि आप जानकर करेगी भी क्या? क्या आपके लिए इतनी खुशियाँ काफ़ी नहीं है कि हमें कामयाबी नसीब हो रही है और अब जरीना की शादी धूमधाम से हो जाएगी। जरीना अपनी माँ के पीछे बैठी हुई थी। मेरी बातें सुनकर उसने ऊँ के अंदाज में मुंह फेर लिया। फूफी सर झुकाए शायद अपनी बेटी की शादी के मुतालिक सोच रही थी। मैं अपने कपड़े लेकर दूसरे कमरे में चला गया। जिस्म पर अमदा लिबास हो, पाँव में नए जूते हो और चेहरा क्लीन शेव हो तो शख्सियत में पहले से ज्यादा निखार आ जाता है। मैं खुद अपने मुतालिक फैसला नहीं कर सकता था कि नया लिबास, महंगा लिबास पहनने के बाद मेरी शख्सियत में कैसी नुमाया तब्दीली आ गई है। अगले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।